اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ سب کو بھی آج کے اس کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ کلاس ٹیچ یور سیلف اسلامک آئیڈیالوجی، خود سے اسلامی اور دینی عقائد کو سیکھیں، اس کا آج دوسرا لیکچر ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اور آپ نے گزشتہ تقاریر میں یہ سیکھنے کی کوشش کی، جب ہم اس پوری کائنات کے موجودات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اور آپ پاتے ہیں کہ ان پوری کائنات کے موجودات میں کچھ مخلوقات یا کچھ موجودات، کچھ کریچرز ایسے ہیں جو جاندار ہیں، جن میں جان موجود ہے۔ کچھ موجودات ایسے ہیں جو بے جان ہیں، جن میں جان نہیں ہے، جس میں روح نہیں ہے۔ جاندار موجودات میں جیسے نباتات ہیں، پلانٹس ہیں، اگتا ہے، پیڑ پودے ہیں، یہ پلانٹس ہیں جو جاندار ہیں، جس میں روح ہے، جس میں رشد کے، نمو کے صلاحیت موجود ہے۔ کچھ جانور، کچھ جاندار چیزوں میں حیوانات ہیں جو رشد اور نمو کے ساتھ ساتھ حرکت کرنے کی صلاحیت ہے، آواز دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں، کچھ شعور ہیں ان میں، تو یہ ہے۔ اور انہی میں اور ایک ہے انسان ہے، جو ان سارے موجودات میں، یعنی خدا کے سارے موجودات میں اشرف المخلوقات ہیں۔ بے جان چیزوں میں ہم دیکھیں جمادات ہیں، پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، ریت ہیں، زمین ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو جامد ہیں، جو جس میں روح نہیں ہے، بے جان ہے۔ تو یہ پوری کائنات کا جب ہم مطالعہ کریں گے، یا پوری کائنات کے موجودات کو آج کے ہمارے اسکالرس، علماء، دانشور جب اس پوری موجودات کا مطالعہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کائنات کے موجودات ان کیٹیگریز میں بند ہیں۔ اب ان میں کچھ یہ ہم اگر مادی لحاظ سے دیکھیں، جسمانی طور پر دیکھیں تو ایسے موجودات، کچھ موجودات ایسے ہیں جو معنوی، کچھ ایسے ہیں جو جسمانی نہیں ہے، جیسے فرشتے، جیسے جن وغیرہ، جو جو فزکس نہیں ہے، فزیکل نہیں ہے، جن کی کوئی باڈی نہیں ہے۔ تو ایسے بھی موجودات ہیں کائنات میں۔ لیکن جو ہم میٹر میں دیکھیں یا فزیکل حساب سے دیکھیں تو یہ وہ موجودات ہیں جس کو اس طرح تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو ان سارے موجودات میں، جاندار اور بے جان موجودات میں، ہم کہہ سکتے ہیں جاندار موجودات میں فرشتے ہیں، جن ہیں، ٹھیک ہیں، شیاطین ہیں، ان کو بھی ہم یہاں پہ لا سکتے ہیں۔ اب ہم اچھے برے، یہ عنوان گفتگو نہیں ہے، گفتگو یہ ہے کہ موجودات کے حساب سے ہم بحث کریں۔ خیر، ان سارے موجودات میں انسان وہ واحد موجود ہیں جس کے بارے میں ہم اور آپ نے گفتگو کی کہ یہ کائنات کے سب سے افضل ترین موجود ہیں۔ خدا نے بھی اب قرآن مجید میں کہا ہے کہ جتنے بھی موجودات ہیں، ان سارے موجودات میں انسان ہے جو اشرف المخلوقات ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے بہترین انداز میں جس موجود کو بنایا ہے وہ انسان ہے۔ انسان کو ہی خلیفہ بنایا، انسان کو ہی زمین کا جانشین بنایا۔ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں خداوند ارشاد فرماتا ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔ خداوند ارشاد فرماتا ہے ہم نے بنی آدم کو، ان سارے موجودات میں صرف آدم کے اولادوں کو کرامت بخشی، ان کو ایک سٹیٹس دیا۔ دوسرا کہ وحملناہم فی البر، اور ہم نے ان کو خشکی اور تری سب پر سواری دی، یعنی کنٹرول دی، ان کو مسخر، یعنی وہ زمین اور آسمان میں جتنے موجودات ہیں تسخیر کرنے کی ان میں صلاحیت ہے، یعنی اس صلاحیت دی خدا نے۔ اور اس کے بعد وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ساتھ ساتھ میں نے پاک و پاکیزہ اور طیب کھانوں میں ان کا رزق رکھا، نجاست میں، حرام میں، گندگیوں میں ان کا رزق نہیں رکھا، پاک و پاکیزہ چیزوں میں انسانوں کا رزق رکھا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور ان کو فضیلت دی، سٹیٹس دے، مقام دیا، ٹائٹل دیا، کس پہ؟ اپنے تمام مخلوقات پہ۔ تو یہ خداوند عالم صاف معنوں میں کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو ایک خاص مقام دیا، لہٰذا انسان سے توقع بھی زیادہ ہے۔ انسان وہ واحد موجود ہے جس میں ہدایت کی اور گمراہی کی صلاحیت موجود ہے، جو ضلالت اور ہدایت، یا جو انسان ترقی کی طرف بھی جا سکتا ہے، تنزلی کی طرف بھی جا سکتا ہے، جو انسان تکامل کی طرف بھی جا سکتا ہے، جو انسان گمراہی کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ لہٰذا دونوں طرف جانے کی صلاحیت انسان میں موجود ہے، چونکہ خدا نے انسان کو ایسا خلق کیا ہے کہ اگر وہ اپنی توانائی اور اپنے پوٹنشل، اپنے
اندر موجود کیپیبلٹی کو صحیح سے استعمال کریں تو وہ اعلیٰ علیین پہ بھی جا سکتا ہے. لیکن اگر وہ ان کا استعمال نہ کرے، شہوتوں میں، دنیا داری میں، شکم پرستی میں، شہوت پرستی میں غرق ہو جائے تو وہ اسفل السافلین میں بھی جا سکتا ہے. لہٰذا ہم اور آپ نے دیکھا کہ اس پوری کائنات میں انسان و واحد موجود ہے جو بہت مہم ہے خدا کے یہاں، جو اشرف المخلوقات ہے. اب ہم اور آپ اسی انسان کے بارے میں ہم اور آپ نے گزشتہ تقریر میں کہا تھا کہ یہ واحد انسان ہے جس کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ یہ فکر کرتا ہے، یعنی اس کے پاس ایک آئیڈیالوجی، عقائد موجود ہے. دوسرا، اس عقیدہ، اس فکر، اس آئیڈیالوجی کی بنا پر یہ انسان انتخاب کرتا ہے، کوئی کسی چیز کو انتخاب کرتا ہے، چوائس کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ عمل کرتا ہے. یعنی انسان وہ واحد موجود ہے، اگر ہم خلاصے میں کہیں تو پوری کائنات میں، جو بغیر آئیڈیالوجی کے زندگی نہیں کر سکتا. دنیا میں شاید بہت سے موجودات ایسے ہوں جن کا کوئی آئیڈیالوجی یا عقیدہ نہیں ہو، لیکن یہ واحد انسان ہے جو بغیر عقیدے کے، بغیر آئیڈیالوجی کے، بغیر بلیف سسٹم کے وہ زندگی نہیں کر سکتا. خوب، آج ہم اور آپ اس انسان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی یہ انسان پھر یہ کیسا موجود ہے، یہ انسان کون ہے، اس کو خلق کرنے کا مقصد کیا ہے. جیسے بہت سے سوالات میں نے یہاں کچھ آپ کی خدمت میں ذکر کیا. انسان اور دوسرے موجودات میں فرق کیا ہے، انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے، کیوں کائنات میں انسان کو کسی مکتب فکر، اسکول اور تھاٹ کی پیروی کرنا ضروری ہے، اس کی خلقت کا مقصد کیا ہے، اس کائنات میں وہ اس کا مقام و سٹیٹس کیا ہے، اور اس کے کمال کس چیز میں ہے. تو یہ وہ سوالات ہیں جو عام طور پر ہمیں سمجھنا ہے، جسے سمجھے بغیر ہم انسان شناسی کے بارے میں، ہیومنالوجی یا اینتھروپولوجی، اس بارے میں گفتگو نہیں کر سکتے. جب جتنے بھی آپ آرٹیکلز پڑھیے، کتابیں پڑھیے انسان کے بارے میں لکھی گئی ہیں، تو ہر ایک نے ایک جہت سے، چونکہ انسان کو جب آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو آپ کا آئیڈیالوجی ہوگا اس کے حساب سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے. ایک دیندار انسان کو دینی پرسپیکٹیو سے دیکھے گا، ایک بے دین اور ایتھس انسان کو ایک بے دینی کے نظر سے دیکھے گا. تو لہٰذا لوگوں کے دیکھنے کی نظر الگ الگ ہے، اور انسان ایسا موجود ہے جسے مولا علی نے فرمایا کہ اتظن انک جرم صغیر ان توافی کا عالم الاکبر ہو. کیا تم سمجھ رہے ہو اے انسان کہ تم ایک جسم کے ٹکڑا ہو؟ نہیں، بلکہ تم میں پوری کائنات چھپی ہوئی ہے، ایک بہت بڑی دنیا چھپی ہوئی ہے. تو اس حساب سے انسان کے ہم مادی لحاظ، جسمانی لحاظ سے بھی ریسرچ کیا جا سکتا ہے انسان پر، معنوی لحاظ سے بھی ریسرچ کیا جا سکتا ہے، انسان کے علم کے حساب سے انسان کے اوپر ریسرچ کیا جا سکتا ہے. لہٰذا بہت سے پوائنٹس آف ویو سے انسان کے اوپر تحقیق کیا جا سکتا ہے. ایک ویسٹرن رائٹر ہے اور فلاسفر بھی ہے، بہت اچھی انہوں کی کتاب ہے کہ انہوں نے لکھا کہ انسان موجود ہے ناشناختہ، انسان اننونس، انسان ایسے موجود جس کو آج تک کسی نے ٹھیک سے پہچانا نہیں. یعنی اس کتاب میں تمام کہ بھئی ایک زیولوجی والے کس طرح انسان کو سمجھتا ہے، فزکس والے کس طرح انسان کو سمجھتا ہے، کیمسٹری والے کس طرح انسان کو سمجھتا ہے، دیندار کس طرح انسان کو سمجھتا ہے، اور اسی طرح انسان کے باڈی کے لحاظ سے، انسان کی فیلنگز کے لحاظ سے، سب لحاظ سے انہوں نے ریسرچ کرنے کی کوشش کی، اور ایک موٹی کتاب لکھنے کے بعد کہا کہ دا ہیومن اننون، یہ ہیومن بینگ جو ہے، جو ابھی تک کسی نے ان کو پہچانا نہیں. یعنی انسان ایسا انسان جس کو انسان موجود ناشناخت ہے، ایسا انسان جس کو ابھی کسی نے پہچانا نہیں، ایسا موجود جس کو کسی نے کما حق کو نہیں پہچانا. تو اس حساب سے ہم اور آپ تھوڑا سا اس انسان کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس میں اور دوسرے حیوانوں میں کیا فرق ہے، کس چیز میں فرق ہے، اور اس میں کیا کمالات ہیں، کس بنا پر یہ انسان افضل المخلوقات ہے، اشرف المخلوقات ہے. تو اس پہ ہم اور آپ گفتگو کریں گے. اسے کہتے ہیں انسان شناسی یا ہیومنالوجی. دیکھیں، جب ہم اور آپ آتے ہیں، جیسے کہ خود قرآن میں بھی ہم اور آپ نے، میں نے یہ آیت آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خدا نے فضلناہم علی کثیر مما خلقنا تفضیلا، ہم نے بہت سے اپنے مخلوقات پہ انسان کو فضیلت دی ہے. یا خداوند ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا، خلیفہ بنایا زمین پر. اسی طرح مولا کائنات انسان میں موجود یا موجودات میں کچھ ایسے موجودات ہیں، خدا کی مخلوقات ہیں جن میں کچھ صلاحیتیں موجود ہیں، کچھ استعداد موجود ہیں. اسی حساب سے مولا کائنات انسان کو تین کیٹیگریز میں، موجودات کو تین کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں. کچھ موجودات حیوان ہیں، کچھ موجودات فرشتے ہیں، کچھ موجودات میں سے انسان ہیں. کہا خداوند عالم کے جن میں استعداد، صلاحیت، شعور،
موجود ہے وہ یہ 4 مخلوق ہے۔ تو حیوان کون ہے؟ کہا حیوان وہ ہے جس میں صرف شہوت ہے، عقل نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں فرشتہ وہ ہے جس میں عقل ہے، شہوت نہیں ہے۔ انسان وہ موجود ہیں جس میں یہ دونوں صلاحیتیں موجود ہیں، ہم عقل بھی ہیں اور ہم شہوت بھی ہیں۔ لہٰذا انسان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ اگر وہ اپنے شہوت پر کنٹرول اور عقل کا استعمال کر کے آگے جائیں تو وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے، بہت معنویات میں بہترین مقامات پر وہ فائز، سیر و سلوک کی دنیا میں بہترین مقامات پر وہ فائز ہو سکتا ہے، یعنی یہ ہمارے اوپر ہے۔ لیکن اگر انسانوں نے عقل کا استعمال چھوڑ دی اور شہوت پرستی اور دنیا داری میں غرق ہو گئے تو یہ حیوانوں سے بھی بدتر بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا قرآن کی یہ آیت بہت مہم ہے ہر سوچنے والے کے لیے، ہر باشعور انسان کے لیے، کہ وہ اپنے بارے میں خود اس آیت کو پڑھیں اور سوچتے رہیں۔ خداوند ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم جہنم کو بھر دیں گے بہت سارے جنوں سے اور انسانوں سے۔ اب اس کے بعد خداوند عالم ان انسانوں کو جو جہنمی ہوں گے ان کے بارے میں یوں کہتا ہے کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس عقل ہے، توانائی ہے، امکانات موجود ہیں سوچنے سمجھنے کے، اچھے انسان بننے کے، لیکن وہ دلوں میں ان کے وہ دل سے دماغ سے سوچتے نہیں ہیں، عقل تو یہ سوچتے نہیں ہیں، یہ لوگ جہنمی ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں، وہ حقائق کو دیکھ سکتے ہیں، وہ موجودات کو دیکھ سکتے ہیں، علل اور اسباب کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن ایسے ہیں جیسے اندھے ہیں، وہ آنکھیں رکھتے ہوئے دیکھتے نہیں ہیں، عبرت حاصل نہیں کرتے، وہ لوگ جہنمی ہیں۔ دوسرے تیسرے کہ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہیں، سننے کی صلاحیت موجود ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، یہ صلاحیت موجود ہے۔ ہم اور آپ دنیا میں دیکھیں کہ مختلف لوگ ویڈیوز کے ذریعے، آڈیوز کے ذریعے ہم اور آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اور آپ میں سننے کی اور دیکھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ تو خدا کہتا ہے کہ جو سننے اور سمجھنے کی اور دیکھنے کی صلاحیت جن میں موجود ہو، عبرت حاصل کرنے کی صلاحیتیں موجود ہوں، اس کے بعد بھی وہ نہ سنیں، نہ دیکھیں، نہ سمجھیں، تو وہ جہنمی ہے۔ اب خدا کہتا ہے کہ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے، کیونکہ جانوروں میں عقل نہیں ہے تو یہ جانوروں کی طرح ہے، شہوت پرست ہے، ٹھیک ہے۔ بل اضل، بل ہم اضل، بلکہ وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ اولئک هم الغافلون، چونکہ یہ لوگ غافل ہیں، غفلت میں ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ سوئے ہوئے انسان کو آپ کچھ سمجھا نہیں سکتے، غافل انسان کو بھی آپ کچھ سمجھا نہیں سکتے۔ تو لہٰذا اس کیٹیگری کے حساب سے بھی ہم اور آپ انسان کو دیکھیں تو انسان وہ موجود ہیں جس میں شعور ہے، جس میں علم ہے، وہ اس میں عقل ہے، جو سمجھ سکتا ہے، سوچ سکتا ہے۔ تو اس حساب سے ہم اور آپ کی کوشش یہ رہنی چاہیے کہ ہم اور آپ فرشتوں سے بھی آگے جانے کی کوشش کریں جو صلاحیت ہمیں موجود ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم انسانوں سے بدتر ہوں۔ مولا علی فرماتے ہیں کچھ انسان ایسے ہیں کالبہیمۃ المربوطۃ ہمبھا علفوا، ایسے جانوروں کی طرح ہے کہ جن کا ہم اور غم صرف کھانا ہے، شکم ہے اور زیر شکم ہے، یہ جن کو جہاں بھی کچھ پائے کھا لیتے ہیں۔ مولا کی تعبیر ہے کہ ایسے جانور جہاں پہ جو بھی کچھ پائے کھا لیتے ہیں، نہ حلال نہ حرام نہیں دیکھتے، ویسے ہی انسان ہے، حلال حرام صحیح غلط شبہ غصبی ان چیزوں کو بالکل رعایت نہیں کرتے، کھا لیتے ہیں۔ کچھ انسان ایسے ہیں جو ایسے جانوروں کی طرح ہیں۔ تو خدا را ہم اور آپ اس موضوع پہ تھوڑا سا دقت کریں، سوچیں کہ واقعاً ہم اور آپ بھی اس طرح کے انسانوں میں نہ ہوں۔ خدا ہم سب کو اس طرح کی بیماریوں سے، اس طرح کی آفتوں سے محفوظ رکھے۔ تو جو ہماری اور آپ کی واقعی رسالت ہے اس پہ ہم اور آپ کو گامزن کریں۔ تو یہ 3 کیٹیگریز ہیں جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اب آگے آئیے دیکھیں، اب جب ہم اس موضوع پہ دیکھتے ہیں تو پوری کائنات میں ہم سارے موجودات میں انسان کو کسی کے ساتھ سوائے فرشتہ اور انسان کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں، اور باقی چیزوں میں ہم کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ نباتات میں یا ہمارے جمادات میں انسان کو کمپیئر نہیں کریں، لہٰذا ہماری عنوان گفتگو اس میں نہیں ہے۔ انسان اور حیوان میں کچھ چیزوں میں مشترکات پائے جاتے ہیں، جیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ علم اور آگاہی، دا ڈیمینشن آف انسائٹ اور کانشسنس، انسان میں جو علم و آگاہی اور شعور ہے وہ اسی طرح شعور جو ہے حیوانوں میں بھی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ رجحانات اور تمایلات، دا ڈیمینشن آف انکلینیشن اور ٹینڈنسز، یہ انسان میں بھی موجود ہیں، یہ حیوانوں میں موجود ہے۔ تیسرا جو ہے قدرت، توانائی اور عمل،
دا ڈیمینشن آف ایفورٹس اور ایکٹس، یعنی انسان کے اندر اور حیوان کے اندر کچھ کام کرنے کی صلاحیت و توانائی موجود ہے۔ دیکھیے ایک ایک سے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ انسان اور حیوان، ان دونوں کو علم اور آگاہی کے لحاظ سے کیا ڈیفرنس ہے؟ شعور دونوں میں ہے، علم دونوں میں ہے۔ اب ان دونوں کے علم اور شعور میں فرق کہاں ہے؟ کہاں سے انسان اور حیوان میں جدائی ہوتی ہے؟ یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے حیوان کا علم ذاتی ہے اور انسان کا علم کلی ہے، یونیورسل ہے، یعنی حیوان صرف اپنے بارے میں یا کچھ چیزوں کو ہی سمجھتا ہے، ساری چیزوں کو نہیں سمجھتا۔ اس میں وہ صلاحیت نہیں کہ سب کچھ سمجھ سکے۔ اس میں خود درد ہے تو اس درد کو سمجھتا ہے، اس میں خوشی ہے اس خوشی کو سمجھتا ہے، وہ غمگین حالت میں وہ علم ہے، اسے بھوک لگتا ہے، اسے پیاس لگتا ہے تو وہ سمجھتا ہے۔ لیکن انسانوں میں اسے ایکسپریس کرنے کی، اسے بتانے کی کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ سب بتانے کی وہ یونیورسل پوری ساری چیزوں کا اس کے پاس علم و توانائی موجود ہے، وہ اس کا علم کلی ہے۔ دوسرا، حیوان کا علم فردی ہے، اس کی ذات سے صرف پرسنل ہے، اس کی ذات سے خود سے مربوط ہے، دوسروں کو نہ سکھا سکتا ہے، نہ دوسروں کو بتا سکتا ہے، نہ دوسروں کو وہ بیان کر سکتا ہے۔ لیکن انسان کا علم جنرل ہے، عمومی ہے، وہ خود بھی ہے، دوسروں کو بھی دے سکتا ہے، دوسروں کو بھی سمجھا سکتا ہے۔ اور حیوان کا علم پریزنٹ سے صرف زمان حال میں ہی محدود ہے، یعنی وہ صرف اپنے ابھی کے حالت کو جانتا ہے، کل کیا ہوا پرسوں کیا ہوگا اسے نہیں پتا۔ لیکن انسان وہ موجود ہے جس کے علم ہم ماضی کے بارے میں، ہم حال کے بارے میں، ہم مستقبل کے بارے میں، سب کے بارے میں اس کے پاس علم موجود ہے۔ حیوان کا علم صرف ریجن ہوتا ہے، ماحول اور علاقے سے مربوط ہوتا ہے، یعنی وہ جہاں رہتا ہے اس ماحول کو، اس گھر کو، اس منطقے کو، اس لوکیشن کو ہی سمجھتا ہے، سب کو وہ درک نہیں کرتا، سب کے بارے میں اس کے پاس علم نہیں ہوتا۔ لیکن انسان کا علم جہانی ہے، یونیورسل ہے، وہ ہم اپنے جامعے کے بارے میں جانتا ہے، ہم اپنے سٹی کے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں، اپنے دنیا کے بارے میں، مختلف چیزوں کے بارے میں وہ جانکاری رکھتا ہے۔ اور یہ تو علمی لحاظ سے فرق، شعور ہے دونوں میں، لیکن اس کا شعور محدود ہے، اس کا شعور اس سے زیادہ وسیع تر ہے۔ اسی طرح راہ علم، وے آف نالج بھی حیوانوں میں اور انسانوں میں فرق ہے۔ وے آف نالج میں حیوان فقط سینس ہے، حیوانوں کے پاس کیا ہے؟ حواس ظاہری ہی سے وہ علم حاصل کرتا ہے، لیکن انسان میں ہم راہ ظاہری ہے، ہم راہ باطنی ہے، دونوں سے حاصل کرتے ہیں۔ جیسے حواس سے ظاہری ہے کہ ایسا انسان دیکھ کر، کان سے سن کر، ناک سے سونگھ کر، زبان سے چکھ کر، ہاتھ سے لمس کر کے یہ انسان اور حیوان علم حاصل کرتا ہے کہ یہ اس چیز کو دیکھ کر، گھاس کو دیکھ کر کھاتا ہے، کسی چیز کو سن کر آ جاتا ہے، چلا جاتا ہے، سونگھتا ہے، خوشبو کو پتہ کرتا ہے۔ اتنی نالج، اتنے وے آف نالج ان میں ہے حیوانوں میں، یعنی ان کا وے آف نالج صرف اور صرف حواس ظاہری تک ہے، آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ کے ذریعے، پیروں کے ذریعے پتہ کرتا ہے کہ یہ چیز میں کھا سکتا ہوں یا نہیں، یہ حیوان ہے۔ لیکن انسان کے پاس حواس سے ظاہری ہے، یہ حس ہے، یہ سینس ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں انسانوں کے اوپر عقل ہے، تخیل ہے، وہم ہے، وحی ہے، الہام ہے، اشراق ہے، یہ وہ وے آف نالج ہیں، یہ بھی انسان کے پاس ہے، انسان اسے کے ذریعے بھی علم حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں سے انسان اور حیوان میں فرق آتا ہے، یعنی وہ واحد عقل ہے، شاید تخیل میں، وہم میں بھی انسان اور حیوان مشترک ہوں، حیوان کے اندر بھی خیال ہے، وہم ہے، عشق، محبت کے جذبہ اس میں بھی ہیں، اور انسان میں بھی ہے، لیکن عقل، وحی، الہام، اشراق، یہ وہ وے آف نالج ہیں جو انسانوں اور حیوان، جو صرف انسانوں میں ہے، حیوانوں میں یہ نہیں ہے۔ لہٰذا علم اور آگاہی کے لحاظ سے ہم دیکھیں یہ انسان اور حیوان میں یہ ڈیفرنسز ہیں، شعور ہیں دونوں میں، علم ہے دونوں میں، لیکن حیوان کا علم محدود ہے، اس کی ذات سے، اس کی فرد سے، اس کے علاقے سے مربوط ہے، لیکن انسان کا علم عمومی ہے، کلی ہے، ماضی، حال، مستقبل اور یونیورسل ہے، اور ساتھ ساتھ میں راہ علم بھی حیوانوں میں محدود ہے، انسان میں الحمدللہ لامحدود ہے کہ اگر وہ ان راہوں سے بھی حاصل کریں تو وہ کہیں مقامات پہ جا سکتا ہے۔ تو ہم اور آپ پہلے ڈیفرنس علم اور آگاہی، دا ڈیمینشنز آف انسائٹ اور کانشیسنس کے لحاظ سے بھی انسان اور حیوان میں فرق ڈھونڈنا چاہیں تو یہ مختصر سا فرق ہے جس کو میں نے آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی مختصر میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ آئندہ آپ جب اس آرٹیکل کو، ان کتابوں کو پڑھیں گے جو اس سلسلے میں لکھی گئی ہیں، تو آپ اور مزید اس بارے میں ڈیفرنسز معلوم کر سکیں گے۔
دوسرا جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ دا ڈیمینشن آف انکلینیشن اور ٹینڈنسز، یعنی رجحانات، تمایلات میں انسان اور حیوان میں کچھ چیزیں مشترک ہیں، جیسے محبت اور نفرت، انسان بھی محبت کرتا ہے، انسان بھی نفرت کرتا ہے، حیوان بھی نفرت کرتا ہے، حیوان بھی محبت کرتا ہے، لیکن لیول دونوں کے پھر فرق ہے۔ حیوان اپنی سطح پہ، انسان اپنے سطح پہ، چونکہ اس کے پاس عقل ہے۔ دوسرا لذت اور شہوت، لذت اور شہوت انسانوں میں بھی حیوانوں میں بھی، یہاں پہ بھی محدودیت ہے۔ شاید آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کتے نے کسی اور جانور کے ساتھ شہوت کی ہو، گائے نے کسی اور جانور کے ساتھ شہوت کی ہو، گائے نے گھوڑے کے ساتھ، یا گھوڑے نے گدھے کے ساتھ، یا کسی اور جانور کے ساتھ شہوت کی ہو، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن انسان ایسا موجود ہے جو اگر شہوت پرستی میں آ جائے تو اس کے پاس انسان سے ہٹ کر دوسرے موجودات کے بعد بھی تجاوز کر جاتا ہے۔ تو یہ لہٰذا ہیں لیمیٹیشنز الگ الگ ہیں، لیکن یہ دونوں چیزیں مشترک ہیں، لذت اس میں بھی ہے، شہوت اس میں بھی ہے، حیوانوں میں بھی، انسان میں۔ دوستی اور دشمنی، دوستی کون ہمارا دوست ہے کون ہمارا دشمن ہے، جانور بھی سمجھتا ہے، انسان بھی سمجھتا ہے، لیکن لیمیٹیشن فرق ہے دونوں کے، ان کے محدود ہیں، ان کو اپنے حساب سے جو خدا نے فطری طور پر نیچرل جو نالج ان میں دی ہے اسی حساب سے وہ سمجھتا ہے کہ بھیڑیا کس کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، شیر کس کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، اور گائیں، بھیڑ، بکریاں کس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور اسی طرح دوسرے حشرات کس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، دوست سمجھتے ہیں، وہ اتنا جانتے ہیں، اور اسی طرح انسان بھی۔ ٹھیک ہے، اب تیسرا فرق جو ہے قدرت اور توانائی اور عمل، دا ڈیمینشن آف ایفورٹس اور ایکٹس، یعنی کچھ کام کرنے کی طاقت بھی ہے ان دونوں میں، یہ ایبیلٹیز موجود ہیں، ہم انسانوں میں، ہم حیوانوں میں۔ تولید نسل، بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت انسان میں بھی ہے اور حیوانوں میں بھی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے چلنا پھرنا، یہ دونوں مشترکات ہیں، کھانا پینا اور سونا جاگنا، یہ حرکت کرنا، یہ۔ لیکن اس کے بعد جو ہے فرق کیا ہے، فرق لیمیٹیشنز میں ہے۔ حیوان کچھ بھی کھا سکتا ہے جو اس کو کھانا ہے، لیکن انسان کو یہاں شریعت آتی ہے، انسان کے پاس جب عقل اور وحی اور الہام و اشراق، اگر یہ مین ڈفرینس ہے جو انسان اور حیوان میں ہے، اس کو اگر انسانوں نے رعایت نہیں کی تو انسان جو ہے اس طرح جانور، کھانا پینا، چلنا سونا جاگنا تو جانوروں کا کام ہے، پھر انسان کا کمال کس میں؟ انسان کا کمال یہ ہے کہ ایسی جگہ سوئیں جہاں سونا صحیح ہے، ایسے کھانا کھائیں، ایسے پانی پئیں، اس طرح کی چیزیں کھائیں پئیں جو اس کے لیے حلال ہے، ایسی جگہوں پہ جائیں جو اس کے لیے جانا جائز ہے، نسبت پورے جانوروں کی طرح نہ رہے، لیمیٹیشن اپنا روکے رکھیں، اور وہ لیمیٹیشن اس کو عقل، وحی، الہام، اشراق کے ذریعے حاصل ہوگا، نہ کہ یہ جو چیزیں ہم اور آپ نے بیان کی انسانوں میں اور حیوانوں میں جو مشترکات ہیں ان میں نہیں۔ انہی تین مشترکات میں بھی انسان اور حیوان میں بہت سے ڈفرینسز اور تفاوت موجود ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ مختصر سا درس آپ سب کے لیے مفید رہے، اور آپ سب سے ہماری گزارش یہ ہے ان کلاسز کو اپنے دوستوں میں، فیملی ممبرس میں ضرور شیئر کریں اور پڑھیں۔ کوئی تنقید ہو، کوئی کمی پیشی ہو، ہمارے کمنٹ باکس کے ذریعے ہمیں بتائیں کہ کس طرح ہم اس کو رفع کر سکتے ہیں، کس طرح اس کو اور بہتر طریقے سے سمجھا سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں۔ آپ سب کے محبتوں کا جو واقعاً حوصلہ افزائی کرتے ہیں، بہت سے دوست احباب ہیں، بزرگ ہیں جو ہمیں حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان سب کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔